السلام علیکم، میں سلمان حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے متعلق ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے چوتھے حکمران سلطان بایزید کی مکمل زندگی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلطان بایزید 1360 عیسوی کو بورسا میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد سلطان مراد کی شہادت کے بعد وہ 1379 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ جب سلطان بایزید تخت نشین ہوئے تو ان کے بھائی یعقوب نے ان کی حکمرانی کو چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں ایک مختصر لیکن شدید خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جسے فتنہ دورانی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سلطان بایزید نے شاندار کامیابی حاصل کی اور اپنی حکومت کو مزید مضبوط کیا۔ اس جنگ میں شاندار فتح کے بعد سلطان بایزید تھنڈر بولٹ کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب سلطان بایزید تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ وہ بڑا بہادر، حوصلہ مند اور اسلامی فتوحات کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ دی اور اناصول میں قائم نصرانی امارات کو نشانہ بنایا، یہاں تک کہ ایک سال کے تھوڑے سے عرصے میں یہ تمام امارات سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئیں۔ سلطان بایزید نے سربیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی، حالانکہ سربیا والے وہی تھے جو بلکانی اتحاد کے قیام کا سبب بنے تھے، لیکن سلطان بایزید نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا اور انہوں نے دولت سربیا سے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لیا۔ یہ سب کرنے کی ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان بایزید ایشیائے کوچک میں موجود اسلامی سلجوقی امارات کے بارے میں ان کی پالیسی کو اپنے کام میں لا سکے۔ اس لیے بایزید نے سربیا والوں سے اس بات پر اتفاق کیا کہ شاہ لازار جو مارکہ کسوہ میں قتل ہوا تھا، اس کے دونوں بیٹے اس علاقے کے رسم و رواج، قوانین اور روایات کے مطابق حکومت کریں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ دوستی کے تعلقات رکھیں، جزیہ دیں اور سپاہیوں کی ایک تعداد کو مقرر کریں جو جنگوں میں ایک الگ یونٹ کی صورت میں سلطان کی افواج میں شامل ہو۔ اور اس کے بعد سلطان بایزید نے شاہ لازار کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے اس معاہدے کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ سربیا کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کے بعد سلطان بایزید 1393 عیسوی میں تیز رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس نے بلغاریہ پر قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ پوری آبادی نے سلطنت عثمانیہ کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی سیاسی آزادی بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ ناظرین، بلغاریہ کے سقوط کے ساتھ ہی پورے یورپ میں کہرام مچ گیا اور تمام یورپی طاقتیں سلطان بایزید کے رعب و دبدبے سے کانپنے لگی۔ چنانچہ اس تمام صورتحال میں شاہ ہنگری سچسموند اور پوپ بونی فارس نے دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی مسیحی یورپی اتحاد کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ناظرین، یہ ان تمام اتحادوں میں سے سب سے بڑا اتحاد تھا جس کا 14ویں صدی عیسوی میں دولت عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس اتحاد میں پہلے کی نسبت زیادہ سلطنتیں موجود تھیں اور ان تمام نے اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال و دولت اور فوجوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس صلیبی حملے میں تقریباً 1,20,000 جنگجوؤں نے حصہ لیا جو مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ جرمنی، فرانس، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کی بعض امارات ان میں شامل تھیں۔ 1396 عیسوی میں صلیبی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھنا شروع ہوئیں، لیکن سپہ سالاروں، سرداروں اور سچسموند کے درمیان جنگ سے پہلے شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان اختلافات کی وجوہات یہ تھی کہ سچسموند یہ خیال کرتا تھا کہ صلیبی لشکر انتظار کرے اور جب عثمانی لشکر حملہ کرے تو وہ تب جنگ شروع کرے، لیکن باقی سپہ سالار اس انتظار کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ دریائے دانوب کے ساتھ ساتھ نشیب میں اترتے جائیں، یہاں تک کہ وہ بلکان کے شمال میں نیکوبولس تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا محاصرہ شروع کر دیا اور انہیں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن سلطان بایزید 1,00,000 کی فوج کے ساتھ نمودار ہوا۔ یہ تعداد یورپی صلیبی اتحاد کے مقابلے میں
اگرچہ بہت تھوڑی تھی لیکن عسکری نظام اور اسلحے کے لحاظ سے عثمانیوں کو ان پر برتری حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر نصرانی شکست کے خوف سے بھاگ گئے اور کئی قتل ہوئے، اور ان میں سے بہت زیادہ کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں ان کے قائد اور لیڈران بھی شامل تھے۔ سلطان بائی یزید نے اس جنگ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور عثمانیوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت لگا۔ اس جنگ میں فرانس کے بڑے بڑے رئیس گرفتار ہوئے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ان سب میں سب سے بڑا نام کاؤنٹ دی نیفر کا تھا۔ سلطان بائی یزید نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز کو منظور کیا، جس کے بعد یہ تمام قیدی رہا ہو گئے۔ جاتے وقت کاؤنٹ دی نیفر نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جنگ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ بائی یزید نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم دوبارہ میدان جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس چیز سے زیادہ کوئی عزیز نہیں کہ یورپ کے تمام مسیحیوں سے میں لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں۔ اس عظیم کامیابی کے بعد پوری اسلامی دنیا میں بہت زیادہ خوشی منائی گئی۔ اور اب ناظرین ہم بات کریں گے سلطان بائی یزید کے قسطنطنیہ کے محاصرے کے حوالے سے۔ نیکوپولس کی جنگ سے پہلے بازنطینی شہنشاہیت پر دباؤ سخت کرنے اور قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے امور کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کے تقرر پر حکومت کو مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد سلطان بائی یزید نے بازنطینی دارالحکومت کا محاصرہ کیا۔ ناظرین، شہنشاہ نے اسلامی محکمہ قضاء کی خاطر مساجد کی تعمیر اور اسلامی برادری کے لیے شہر کے اندر 700 گھروں کی منظوری دی، اور اس کے علاوہ بائی یزید کی خاطر ایک کثیر آبادی والے محلے کا نصف حصہ چھوڑ دیا، جس میں عثمانی افواج کا حفاظتی دستہ جو 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا وہ وہاں پر رک سکتا تھا۔ دولت بازنطینیہ پر مقررہ جزیہ بڑھا دیا گیا۔ انگور اور شہر سے باہر میں واقع سبزیوں کے کھیتوں پر عثمانی خزانے نے پیداواری ٹیکس لاگو کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ اجازت بھی لی گئی کہ بازنطینی دارالحکومت میں مسلمان اذان دے سکیں گے اور وہاں پر نماز پڑھ سکیں گے۔ معرکہ نیکوپولس میں عظیم کامیابی کے بعد عثمانیوں نے اپنے قدم بلقان میں جما لیے، جس کی وجہ سے بلقانیوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا، اور بوسنیا اور بلغاریہ نے دولت عثمانیہ کی اطاعت کو قبول کر دیا۔ ناظرین، سلطان بائی یزید اور تیمور کے درمیان انکارا کی جنگ کیوں ہوئی اور اس بڑے تصادم کی کیا وجوہات تھی، اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنائی گئی ہے، آپ اسے ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ سلطان بائی یزید کی موت 1403 عیسوی کو تیمور کی قید میں ہی ہوئی تھی۔ بائی یزید کی موت کے بعد سلطنت عثمانیہ میں بہت بڑے نتائج نکلے، اور اس سے سلطان بائی یزید کے بیٹوں کے اندر حکومتی جدوجہد کا آغاز ہوا، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں سلطان محمد اول کا ظہور ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم سلطان محمد اول کی مکمل زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے سلطان بائی یزید کی زندگی سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔